بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت. ایک باب اور نہیں ہے بیٹے بیچ میں؟ باب فی التحیۃ بعذب القرن نہیں ہے؟ چلو حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمارة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. هذا حديث حسن صحيح. ایک نیا مسئلہ بتا رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک بکری یعنی چھوٹا جانور، اور بکری میں دونوں دمبا بھی اور عربی میں کیا اذان اور معز دونوں، یہ جو ہیں اس میں حصے تو نہیں لگیں گے لیکن ایک گھر کی طرف سے ہو جاتی ہے، حصہ نہیں ہو رہا، ایک گھر کی طرف سے. گھر کا ذمہ دار اگر اس نے قربانی کر لیا اور کہتا اللہ میں اور ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے، تو قربانی ہو جائے گی. جیسے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے دو دمبے لائے گئے تو ایک دفعہ کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ یہ میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، جس میں ماشاءاللہ کم سے کم 8-9 گھر تو اللہ کے رسول کے ہو گئے، کوئی بات نہیں. وہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ کہا کہ دیکھو تم پوچھتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قربانی ہم لوگ کیسے کرتے تھے، تو سن لو. کان الرجل یضحی الشاة عنہ وعن اہل بیتہ. نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہم لوگ یہی جانتے تھے، ایک آدمی کوئی ہر شخص ایک بکری خریدتا اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر دیتا تھا. یعنی شوہر کی الگ، بیوی کی الگ، بہو کی الگ، بیٹے کی الگ. یہ پتہ نہیں، حضرت ابو سعید خدری کہتے پتہ ہی نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ایسا نہیں کرتے تھے. آج بہت ہی دوست سمجھنے کی حقیقت خرافات میں ایک ہو گئی ہے امت، روایات میں یہ سب رواتی. ہمارے ہاں روایت ہے، یہ اتنی ساری دنیا کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ. آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا. فیأکلون گھر والے کھاتے تھے، ویطعمون غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاتے تھے. حتی تباہ الناس یہاں تک کہ لوگوں میں ایک کیا بتائیں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا بھوت سوار ہو گیا. اس نے ایک کیا تو میں 2 کروں گا، اس نے 3 کیا تو میں 4 کروں گا، اس نے چھوٹا کیا تو میں بڑا کروں گا. سمجھ گئے نا؟ یہ چکر سارے بعد میں آئے. ایسا کوئی عمل نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا. اسے کیا پتہ چل گیا دوستو؟ آپ قربانی کریں، اگر آپ کما رہے ہیں، گھر کے ماں باپ نے پوری ذمہ داری آپ کو سونپ دی ہے، آپ قربانی کا جانور لیں. اللہ تعالیٰ میں اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر رہا ہوں، اور اللہ کے اسلام نے یہی ہم کو حکم دیا، وہ سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. یا آپ کہیں والد صاحب نہیں آپ لے لیں اور آپ قربانی کریں. والد صاحب نے کہا اللہ میں اپنے سارے بچوں اور بیوی کی طرف سے الحمدللہ سب کی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج کوئی مذائقہ نہیں ہے.
اور یہی تقریباً تمام اہل علم کا خیال تھا۔